بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی فقیر من اللہ کی وہ چلا گاہ اور ان کی خانقاہ جو کہ ایبٹ آباد کے پہاڑوں میں واقع ایک معمولی سا ایک جگہ ہے، جہاں پہ آغا جی اپنا چلہ بھی کاٹتے ہیں اور اللہ کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ ان کا سونے کا بستر ہے جہاں پہ وہ آرام کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے جائیں تو آج آپ کو ان کی ہر چیز جو ہے وہ نظر آتی جائے گی۔ یہ ان کا وہ ہے جس میں آپ دیکھیں اوپر تو آج آپ کو اوپر ایک کھڑکی ہے، اور کھڑکی میں آپ باہر کا منظر دیکھیں جہاں پہ یہاں پہ وہ اللہ کی تلاش میں اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ کو پانے کی ان کے پاس یہی ایک آرزو ہے، اور انہوں نے صرف اور صرف اللہ ہی کو تلاش کرنا چاہا۔ آپ دیکھیں آج ان کی اس خانقاہ میں اور اس ان کی چلہ گاہ میں جو کہ پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، ان کا گزر اوقات اور بسر یہیں پہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں آغا جی نے ہمیشہ نثر میں ایک کتاب لکھی جس کا نام سچا اور سچا دین اسلام ہے، اور پھر انہوں نے منظوم یعنی نظم میں لکھی کلام فقیریہ۔ بس انہوں نے اسی فقیری کے بلبوتے پہ زندگی کو نہ وہ کسی سے ملتے ہیں نہ وہ کوئی ان سے مل سکتا ہے، بس وہ اکیلے زندگی کے کچھ ایام اسی طرح گزار رہے ہیں اور گزارتے رہیں گے۔ آج ان کا آخری خطبہ جو انہوں نے دینا ہے، جو آج 9 اگست 2024 بروز جمعہ وہ اپنا آخری خطبہ دیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میرے خطبات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب امت اس میں ملوث ہے، اور جو انہوں نے آج کہنا ہے وہی کہیں گے، اور وہی ان کے لیے سب سے بہترین ان کی آپ دیکھ لیں کہ دیکھیں ان کا سامنے وہ بستر ہے جہاں پہ وہ آرام کرتے ہیں، اور وہ ان کی جائے نماز ہے جہاں پہ وہ چلہ اور وہ کاٹتے ہیں۔ آج وہ آپ سے اپنا آخری خطبہ بیان کریں گے، اور یہی جگہ ہے چھوٹی سی جہاں پہ وہ اپنی زندگی کے بسر اوقات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ
وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا و رسولا صلی علیہم و بارک علیہم۔ آج میں نظریں جھکائے نہایت شرمندگی سے اپنے کیمرے کے سامنے بھی اور اپنی امت کے ساتھ بھی آنکھیں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ میری امت جو کہ امت محمدیہ ہے اور میں خانوادہ رسول سے اس امت کے ان نیک صالح اور متقی اور ولی لوگوں سے نہایت معذرت سے میں معافی چاہتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں کہ آج میں اپنا آخری خطبہ جو بیان کر رہا ہوں وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور وہ میری زندگی کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ نے اسے آرام سے سنا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ امت کہاں جا رہی ہے اور اللہ کے اس کے بارے میں اب کیا خیالات رہے ہیں۔ یہ فقیر آج آپ کے سامنے وہ حقیقت آشکارا کرے گا جو اللہ کی پسندگی ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ میں آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی فقیر من اللہ آج یوٹیوب پر اپنا آخری اور حتمی خطبہ اور بیان جو عالم یا امت میں سے کون دین اسلام کا گنہگار ہے سے متعلق ہے میں پیش کرتا ہوں۔ میں نے نہایت عاجزی، انکساری، خلوص اور دیانتداری سے یہ مقالات عمر کے طویل عرصے میں نہایت بالغ نظری اور پختہ سوچ کے تحت دلائل اور استدلال کی روشنی میں لکھے ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں اور بہت شرمندگی کی صورت میں کیمرے سے بھی آنکھیں ملانے کے قابل مجھے اس امت محمدیہ نے نہیں چھوڑا۔ مفسرین، مورخین اسلام، محدثین، محققین، مفکرین، امامین، فقہاء، علماء، اولیاء کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان میں سے جس نے بھی حق بات بیان کی تو وہ اپنی جان سے گیا، اپنی جان گوا بیٹھا۔ جینے کا حق اور اختیار تو ہر ایک کے پاس ہے، لہٰذا یہ اسی بات کے پیش نظر جو امت مسلمہ کا مطالبہ اور تقاضا ہوتا ہے وہی علماء کی تقریر ہوتی ہے، کیونکہ انہیں جینا ہوتا ہے۔ وہ اس امت کے خلاف نہیں جا سکتے، اس امت کے خلاف بیان نہیں دے سکتے، اس امت کے خلاف سچ کو بیان نہیں کر سکتے۔ خرابی اس امت محمدیہ میں ہے، اس امت مسلمہ میں ہے، علماء میں نہیں ہے۔ علماء تو اب انہی کے تناظر میں اور انہی کے مطالبات اور تقاضوں پہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ صاحب علم اور صاحب تعلیم بقا پا سکے اور بقا انہیں مل سکے۔ اللہ احد نے یہودی امت پر غضب کی بات کی، مغضوب علیہم، مغضوب کہا یہودیوں کو اور انہیں مغضوبین قرار دیا گیا۔ نصرانیوں کی امت پہ لعنت فرمائی اللہ نے تو انہیں ضالین ولضالین سے نوازا گیا۔ میں کہتا ہوں اب مسلمانوں کی امت کو اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا اور یہی اس امت کا حق ہے۔ اس امت مسلمہ ملت اسلامیہ ذلیلین ٹھہرائے جائیں گے اور ٹھہرائے گئے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے نزدیک امت مسلمہ جو ہے وہ اس وقت مفسدین ہے اور منافقین ہے۔ یہ فقیر کہہ رہا ہے اور اس فقیر کی بات کو ذرا غور سے سوچیں۔ روئے زمین پر تمام امتوں کی انفرادی سرکشی اور جتنے گناہ تھے وہ اب جمع ہو کر
امت مسلمہ، ملت اسلامیہ، امت محمد میں نظر آتے ہیں۔ سوچیں، جس طرح ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان میں کوئی بھی سیاستدان یا فوجی جرنیل یا افسر شاہی کرپٹ نہیں ہے، انہیں کرپٹ بنانے والی عوام ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر اور فلسطین کے معاملے پر تمام سیاستدان باخبر ہیں، جرنیل باخبر ہیں کہ کون غلط ہے، مگر عوام کو دیکھتے ہوئے مجبوراً وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اور فلسطینیوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، کشمیریوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اصل میں انہیں پتہ ہے ہندوستان غلط نہیں ہے، اسرائیل غلط نہیں ہے، مسلمان غلط ہے۔ تمام سربراہان مملکت طالبان کی حکمت عملی سے نالان ہیں، افغانستان کی دہشت گردی سے تنگ ہیں، مگر پاکستانی عوام کے ہاتھوں مجبوراً طالبان اور افغانستان کی حمایت میں بیان دیتے ہیں۔ کیوں کہ عوام چاہتی ہے کہ جو ہم چاہیں وہ تم نے کہنا ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ امریکہ اور یورپ ہمارے ساتھ معاونت کرتے ہیں، استعانت کرتے ہیں، امریکہ ہماری امداد کرتا ہے۔ میں فقیر ہوں، میرا کسی یورپ سے، کسی امریکہ سے، کسی چین یا کسی بیرونی ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اکیلا اس خانقاہ میں اور چلاگاہ میں ہوں، اللہ کو ڈھونڈتا ہوں، اللہ کو تلاش کرتا ہوں، اللہ کے لیے جیتا ہوں، اللہ ہی کے لیے مروں گا۔ اسی کا نام ہے میرے دل میں بھی، میری رگوں میں دوڑتے خون میں بھی اللہ ہی اللہ ہے۔ مگر امریکہ ہماری استعانت کرتا ہے، معاونت کرتا ہے، مگر اسی عوام کے بلبوتے پر علماء اور سیاستدانوں کو ان ممالک کے خلاف بولنا پڑتا ہے۔ تو پھر کون کرپٹ ہوا؟ کرپٹ تو عوام ہے، اور یہی اصل میں دیکھا جائے تو یہی سچ ہے۔ اسی طرح یہ امت بھی مکمل قصوروار ہے، امت مسلمہ قصوروار ہے، کھلم کھلا قصوروار ہے۔ یہ علماء سے، یہ جید عالموں سے، یہ علامہ حضرات سے، یہ ذاکر حضرات سے، یہ مفتیوں سے ایسے سوال کرتی ہے، اسلام میں ایسے ایسے نکتے نکالتی ہے جو سننے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ بولنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا جواب دینا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو سنے بھی نہیں جا سکتے۔ اس امت نے وہ سوال اٹھائے اور پھر علماء کو مجبوراً اس کے جواب دینے پڑے، اس لیے دینے پڑے کہ عالموں اور مفتیوں کو زندہ رہنا ہے، ورنہ یہ امت ان کو زندہ رہنے کا حق بھی ان سے چھین لے گی۔ سوشل میڈیا پہ ذرا آپ دیکھیں تو ہر چینل پہ جو مذہبی بحث مباحثے کروائے جاتے ہیں، اینکر اپنی مرضی سے پروگرام کو سیٹ کرتا ہے اور اس کے ریٹنگ بڑھانے کے لیے دین اسلام کی تضحیک آمیز سوالات اٹھاتا ہے، اسلامی شخصیات سے استہزاء کر کے ان کے مقام کو گھٹاتا ہے اور بڑھاتا ہے اور علماء میں جھگڑا پیدا کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف کو اور ان کی شخصیات کو یہ سوشل میڈیا پہ جتنے اینکر ہیں، یہ اپنے ایک ناقص نالج کے اوپر علماء میں ان مسئلوں کو چھیڑتے ہیں اور تباہی سے ان کو اٹھاتے ہیں، تو عوام جو دیکھنے والی ہے، امت جو دیکھنے والی ہے، وہ محظوظ ہوتی ہے، انہیں اس میں مزہ آتا ہے، اور ادھر اینکر کے چینل کے ریٹنگ جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ علماء کرام کو تو ہڈی ڈال کے دباتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں تو پیسوں کا چیک دے دیا، اب وہ کیا بولیں؟ بس ان کے پاس تو اب بولنے کے لیے کچھ رہا نہیں۔ دین اسلام کا مکمل شیرازہ خود امت نے بکھیرا ہے، امت کا ہر آدمی، ہر عورت، یہاں تک کہ ہر بچہ خود کا عالم ہے، فقیہ ہے، محدث ہے، محقق ہے، مجدد ہے، مجتہد ہے۔
تو پھر صاحب علم، صاحب تعلیم اور صاحب ذکر کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے؟ میں بذات خود اس خطبے اور اس بیان کے بعد گوشہ نشینی اختیار کروں گا۔ اب تو یہ مزاج پروان چڑھ چکا ہے ہماری امت میں، ہمارے لوگوں میں۔ جس طرح مرید آتا ہے تو پیر صاحب کا ہاتھ چومتا ہے تو اسے تھوک لگا دیتا ہے، اور پھر پیر صاحب جب وہ جانے لگتا ہے تو اپنی انگلی پہ تھوک لگا کر مرید کے ماتھے پہ لگاتا ہے۔ پیر مرید کو تھوک لگا رہا ہے، مرید پیر کو تھوک لگا رہا ہے۔ یہاں اب یہ چکر ہو گیا، اب ہم جیسے فقیروں کے لیے اب بولنا بیکار ہے، کچھ بھی نہیں بتانا، اس لیے کہ اب اللہ نے یہودیوں کو مغضوب کہا، نصرانیوں عیسائیوں کو ضالین کہا، تو پھر امت مسلمہ کو ذلیلین کہا۔ اب اللہ نے انہیں کہا نا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، اب امت مسلمہ کے لیے وَتَذِلُّ پیدا ہو گیا۔ یہ خوار ہے، یہ تباہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے طور پہ خود دین اسلام کو برباد کر کے رکھ دیا۔ سوالات پہ سوالات کرتے ہیں، ہر بات پہ ان کا اعتراض ہے۔ نماز درخت پہ ہوتی ہے، نماز قالین پہ ہوتی ہے، مٹی پہ ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ وضو کیسا ہے؟ روزے میں کیا معاملات ہیں؟ زکوٰۃ کے کیا معاملات ہیں؟ حج کے کیا ہیں؟ زندگی کے کیا ہیں؟ اب تو یہ آنکھیں بھی ملانے کے قابل یہ فقیر نہیں رہا۔ اس امت نے اتنی تباہی مچا دی، اللہ کے نزدیک یہ امت اب گناہگاروں میں سے گناہگار ہے۔ آج یہ فقیر اپنی چراگاہ میں، خانقاہ میں بیٹھ کے آپ لوگوں سے التجا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا کے اوپر تمام اینکر کے بادشاہ عامر لیاقت حسین کا نام تو سنا ہوگا، انہوں نے جس طرح دین اسلام کو تضحیک کا نشانہ بنایا اور جس طرح انہوں نے تمسخر اڑایا دین کا، علماؤں میں اس نے جس طرح جھگڑے کروائے، آپ نے دیکھا اللہ نے اسے عبرتناک موت سے آشنا کیا، آپ کے سامنے ہے۔ دنیا میں اس کی موت دیکھیں تو وہ عبرت کے طور پہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد جیسی شخصیت کو دیکھیں، جن کے اندر تکبر جیسی ایک خصلت تھی، جب بھی وہ بات کرتے تھے تو ان میں ایک دبدبا تھا، روب تھا، اور وہ اپنی بات پہ انا پرستی میں پھنسے ہوئے تھے۔ انہوں نے اگر دین کی خدمت کے نام پہ جو ڈھونگ رچایا، آخرت میں جب وہ آخری عمر کو فوت ہوئے تو اللہ نے ان کے چہرے سے نور چھین لیا۔ دنیا میں بڑے کالے ہیں، دنیا میں بڑے سانبلے ہیں، دنیا میں بڑے گندمی ہیں، لیکن چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ ان کے چہرے سے تو موت کے وقت اللہ نے نور اٹھا لیا۔ مفتی کبھی صاحب کو دیکھیں، عورتوں کے چنگل میں پھنس کر وہ کتنی بری زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ خود دیکھیں، آپ ڈاکٹر طاہر القادری کو دیکھیں، اللہ نے جب دیکھا کہ ان کی سوچ اور افکار میں دین اسلام کے خلاف اور دین اسلام کی تضحیک میں کتنی باتیں ہیں اور ان میں کتنی سیاسی ہیں، تو اللہ نے انہیں بھی رسوا کر دیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھیں، جنہوں نے امت کے مطالبے پہ، امت کے تقاضے پہ ان کی گفتگو شروع کر دی، امت کی باتیں امت میں شروع کر دی جو امت سننا چاہتی تھی۔ 6 بر اعظموں میں اور جزیروں میں وہ مشہور ہوئے۔ اللہ نے جب انہیں رسوا کیا تو یکسر کر دیا، انہوں نے حرام کو حلال کر دیا اور حلال کو حرام کر دیا اور نئی شریعت سازی کر دی، اس لیے کہ وہ بک گیا امت کے ہاتھوں، اس لیے کہ اس کو جب پتہ چلا کہ مجھے اب امت کی باتیں کرنی ہیں جس پہ امت خوش ہوتی ہے، تو اس نے پھر امت کی باتوں میں خود کو تباہ کر دیا۔ اللہ ایسے لوگوں کو انجام کار تک پہنچاتا ہے۔ میرا دل آج بہت خفا ہے، میں ناراض ہوں، مگر میں اپنی اس جگہ پہ اب ہمیشہ کے لیے خاموشی سے اپنا وقت گزاروں گا۔
مجھے نہ اب امت کے لیے کچھ کرنا ہے، نہ علماء کے لیے کچھ کرنا ہے، نہ ان کی گھڑی ہوئی حدیثیں، نہ ان کی اپنی طور پہ تبدیل شدہ شرح میں تفسیریں، نہ ان کی بدلی ہوئی تاریخ اسلام اب مجھے نہیں چاہیے۔ مجھے تو بس اللہ چاہیے۔ میں تو اللہ کا عاشق ہوں، اللہ کو چاہتا ہوں، اللہ کے لیے پیدا ہوا، اللہ کے لیے جی رہا ہوں اور اللہ ہی کے لیے مر جاؤں گا۔ مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی سے کوئی سروکار ہے۔ آپ اس ملک کی عوام غلط کرپٹ ہے، اس دنیا کی امت مسلمہ مفسدین ہے، منافقین ہے اور یہ شر پسند ہے، اور جو یہ چاہے گی اگر عالم وہ بولے گا تو ان کو پسند ہوگا، جب سچ بتائیں گے تو ان کو ناگوار گزرے گا اور یہ اس کے قتل کے لیے فتوے دیں گے۔ یہ فتوے بھی خود دیتے ہیں، یہ فیصلے بھی خود کرتے ہیں، یہ اپنی عدالتیں بھی خود سجاتے ہیں۔ تو پھر ہم فقیروں کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے تو ولیوں کو بدنام کر کے رکھ دیا، انہوں نے تو پیغمبروں پہ اعتراض اٹھائے اس امت نے، اور عالموں نے تو صرف ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آج گھر گھر میں ہر امتی عالم ہے، ہر امتی مفتی ہے، ہر امتی قاری ہے، ہر امتی قرآن پہ عبور رکھتا ہے، ہر امتی محدث ہے۔ تو بس پھر کیا ضرورت ہے؟ آج میرا یوٹیوب پہ یہ آخری بیان 9 اگست 2024 بروز جمعہ دوپہر 3 بجے بعد از نماز جمعہ، یہ میں نے خطبہ دے کے ہمیشہ کے لیے اب اختتام کر دیا۔ اگر اب بھی اس امت کو سمجھ نہ آئی اور اس میں شعور بیدار نہ ہوا تو آپ یقین کریں کہ جس طرح مغضوب قومیں اور ضالین قومیں اگر آپ لوگوں کی نظر میں وہ جہنم کی حقدار ہیں تو پھر یہ ذلیل امت بھی جہنم کی حقدار ہے۔ بس میں نے یہی کہنا تھا، اور آپ لوگوں کے سامنے آج دیکھ لے میرے چہرے کو، میں آنکھیں نہیں ملا رہا، آپ کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا۔ آپ لوگوں سے میں نے جو بات کی، آخری بات کی، آخری بات کے بعد آپ کا اور میرا تعلق ختم۔ اب میرا تعلق صرف اللہ سے ہے، میں اللہ کے لیے ہی سب کچھ کروں گا، بس اسی کے لیے زندہ رہوں گا، گوشہ نشینی میں وقت گزاروں گا، تنہائی میں گزاروں گا، امت کی ہدایت کے لیے، بھلائی کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ قبول کرنے والا، ہدایت دینے والا رب العالمین ہے۔ بس یہی میں نے کہنا ہے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔